میرے بھائی کے انتقال کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک دن اچانک میری بیوہ بھابھی کے پیٹ میں شدید درد بڑھ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہم بھابھی کو قریبی کلینک لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ بڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی اور جو بات اس نے بتائی اس سے سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بھابھی ماں بننے والی ہیں۔ میری بھابھی حاملہ تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ بھابھی کیسے حاملہ ہوئی۔ میرے لیے یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ میں اس وقت ایک مردہ عورت کی طرح کھڑی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میری بھابھی بنا شوہر کے کیسے حاملہ ہو سکتی ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد میرا دماغ چلا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میری بھابھی ہر دوسرے دن بریانی بنا کر پڑوس لے کر جاتی ہیں۔ میں جب بھابھی سے پوچھتی تو بھابھی بتاتی کہ پڑوس والے بہت اچھے لوگ ہیں، خوش اخلاق ہیں۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ میری بھابھی جب پڑوسیوں کے گھر سے لوٹتی ہے تو اس کی حالت غیر ہوتی ہے اور عجیب سی ان سے بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روز میں نے چادر لی اور بھابھی کی جگہ پڑوس میں بریانی دینے چلی گئی۔ جب گھر کے اندر گئی تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا نام منزہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میرا صرف ایک بھائی تھا۔ ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا بھائی محنت مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے۔ میرا بھائی مظاہر مجھ سے بڑا تھا۔ ابا کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ جائے، اس لیے بھائی کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ بھائی نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور ان کو اچھے نمبروں کی وجہ سے اسکالرشپ مل گئی۔ ابو بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا ان کا خواب پورا کرے گا۔ بھائی کو شہر ایک کالج میں داخل کروا دیا گیا۔ اب کالج شہر سے دور تھا تو بھائی ہاسٹل میں رہنے لگ گیا۔ میرے ابا کو جہاں بھی مزدوری ملتی وہ کرتے تاکہ ان کے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن ابا کو کیا پتا کہ ان کے سارے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں۔ شروع میں تو بھائی ایک ہفتے کے بعد گھر کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن 4 ماہ گزر گئے، اس بار بھائی گھر نہیں آئے۔ ابا کافی پریشان ہوئے اور وہ دوسرے دن ان کا پتہ کرنے شہر چلے گئے۔ وہاں کالج کے پرنسپل نے بتایا کہ آپ کا بیٹا 1 ماہ سے کالج نہیں آ رہا۔ ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو بھائی کے ہاسٹل گئے۔ وہاں بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ چکے تھے۔ ابا کو دیکھ کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شام کا وقت تھا کہ اچانک بھائی دروازے سے داخل ہوا۔ بھائی کے ہاتھ میں ان کی ساری کتابیں تھیں اور ابا کے ہاتھ میں بھائی کا بستر۔ ابا کافی دیر روتے رہے کہ میری حلال کمائی اپنی عیاشیوں میں اڑاتا رہا۔ میرے سارے خواب اس نے مٹی میں ملا دیے۔ کافی دنوں تک ابا نے بھائی سے بات نہ کی تو پھر اچانک ایک روز ابا نے کہا کہ میں نے مظاہر کا رشتہ دیکھا ہے، بات پکی کرایا ہوں اور اگلے ہفتے سادگی سے شادی کر دیں گے۔ اور اگلے ہفتے سادگی سے شادی ہو گئی۔ ابا نے بھائی کو کہا کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے، خود کماؤ اور اس سے بھی کھلاؤ، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ شادی کے اگلے روز ہی میرا بھائی گھر سے کہیں چلا گیا اور جب 4 دن تک گھر نہ آیا تو ابا بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بھی باپ تھے۔ آس پاس کے تمام علاقوں میں ڈھونڈا لیکن بھائی نہ ملے۔ ایک روز خبر ملی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی لاش کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم سب بہت روئے اور آخر اس بات کو تسلیم کر ہی لیا۔ میری بھابھی ہر دوسرے دن بریانی بناتی تھی اور پڑوس میں دے کر آتی تھی۔ واپسی پر بھابھی کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن ہوتے تو کبھی کچھ ہوتا، لیکن کیسے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پڑوسن بھابھی کو بریانی کے بدلے یہ سب کچھ دے، جبکہ بھابھی نے یہی بتا رکھا تھا ان کی پڑوسن بڑی دل والی ہے۔ لیکن پھر مجھ پر بھی یہ راز کھل گیا کہ بھابھی تو ہم سے چھپ کر رات میں بھی پڑوس والے گھر میں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے بھابھی کا پیچھا کیا تو میں تو دنگ رہ گئی۔ میری بھابھی لالچی قسم کی عورت تھی، انہیں پیسے سے بہت محبت تھی۔ میرے ابا جو کماتے تھے ان سے گھر کا خرچہ نکل جاتا، میری بھابھی اتنے میں راضی نہیں ہوتی تھی، انہیں بہت کچھ چاہیے تھا۔ میری بھابھی کو مقابلے بازی کا بہت شوق تھا، وہ دیکھتی جو میری تائی نے زیور پہنا ہے ویسا زیور پہنے، جیسے کپڑے تائی نے بنائے ہیں ویسے کپڑے بھابھی پہنے، لیکن کم آمدنی میں یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ اس وجہ سے ہمارے گھر آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں اپنی بھابھی کو سمجھانے کی بے حد کوشش کرتی تھی، میں ابا کی مجبوریاں بھابھی کے سامنے رکھتی، مگر ان پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کر رہنے لگے۔ میری بھابھی کا آنا جانا اس گھر میں بڑھ گیا۔ میں نے بھابھی کو دیکھا کہ نئے پڑوسی آنے کے بعد میری بھابھی خوش رہنے لگی۔ اب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن صبح جب ابا کام پر چلے جاتے تھے ابا بھابھی کی ہر بات مانتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے سارا قصور ان کے بیٹے کا تھا، اس لڑکی کا کیا قصور اس سب میں۔ شام کو جب ابا گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک فروٹ کا شاپر ہوتا تھا۔ بھابھی فروٹ ایک ٹوکری میں ڈال دیتی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی بھابھی جلدی سے چادر اوڑھ کر پڑوس والے گھر میں چلی جاتی تھی۔ جب بھابھی گھر واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں زیورات ہوتے، تو کبھی پیسے ہوتے، کبھی نئے جوڑے بھی ہوتے تھے۔
میں بہت حیران تھی کہ کیسے لوگ ہیں جو بھابھی کو بریانی کے بدلے اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں سب سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ میرے ابا کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ بھابھی کیا کرتی ہے، کدھر جاتی ہے، لیکن میں گھر کے ہر فرد پر گہری نظر رکھتی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ ساتھ والے لوگ کون ہیں جو آپ کو بریانی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں، تو بھابھی مجھے فوراً چپ کروا دیتی تھی۔ خیر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی عورت بھابھی کی دوست بن گئی ہے جو اتنا کچھ دیتی ہے۔ ایک شام ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ بھابھی کچن میں کھڑی ہنڈی بنا رہی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے آئی تو میں نے دیکھا کہ بھابھی ہانڈی میں کچھ پاؤڈر ڈال رہی ہیں، اور پاؤڈر مسالہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی جو ڈبیاں تھی وہ بھی ذرا مختلف سی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا، بھابھی ہانڈی میں کیا ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کی کھوج لگا کر ہی رہوں گی۔ میں نے سوچا کہ آج رات کو میں اٹھ کر کچن میں آ کر چیک کروں گی کہ اس ڈبی میں کیا تھا جسے بھابھی ہانڈی میں ڈال رہی تھی۔ لیکن شام کو جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں سو گئی۔ صبح بھابھی پہلے سے ہی اٹھ کر ناشتہ بنا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، رات کو تو مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، لیکن آج میں ضرور کچن میں جاؤں گی اور اس ڈبیا کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا میں پھر سے سو گئی۔ مجھے بھابھی پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید بھابھی نیند کی دوائی ہانڈی میں ڈالتی ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا۔ بھابھی نے بہت اصرار کیا تو میں نے بھابھی کے سامنے اپنے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میں نے کہا بھابھی آج میں کمرے میں کھانا کھاؤں گی۔ میں کھانا کمرے میں لے گئی لیکن میں نے کھایا نہیں اور اس کو چھپا دیا۔ پھر میں لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ تھوڑی سی آنکھ کھولی تو مجھے میری بھابھی نظر آئی۔ وہ کمرے میں آئی تھی جہاں میں سو رہی تھی۔ انہوں نے میرے اوپر چادر ڈالی اور پھر میرے بستر کی چادر ٹھیک کی۔ پھر مجھے چیک کیا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ میں گہری نیند میں سو چکی ہوں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں بھی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ میں حیرت زدہ سی ہو گئی تھی۔ آج میری بھابھی کہاں گئی تھی؟ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ابا کے کمرے میں جھانکا۔ ابا وہاں بے خبر سو رہے تھے۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی۔ میری بھابھی ہر روز رات کو کھانے میں نیند کی دوا ملا کر ہمیں سلا دیتی تھی اور ہمارے سونے کے بعد گھر سے نکل جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے بھابھی کا پیچھا کیا۔ میں گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی جلدی سے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ ایسی کون سی بات ہوگی کہ وہ رات کے اس وقت پڑوس میں چلی گئی؟ میں ساری رات سولی پہ لٹکی رہی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدلتی جا رہی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے فجر کی اذان ہو گئی۔ تبھی ہمارے گیٹ کا دروازہ کھولا۔ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو میری بھابھی واپس آ رہی تھی۔ میں ایک بالغ لڑکی تھی۔ میں بچی نہیں تھی کہ اتنا نہ سمجھ سکوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، لیکن رات کے اس وقت گھر سے نکلنا اور صبح فجر کے وقت واپس آنا مناسب نہیں تھا۔ مگر میں نے پھر بھی اپنے دل میں شک کی گنجائش رکھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج رات کا کھانا نہیں کھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری بھابھی کہاں جاتی ہیں۔ جب رات ہوئی تو میں نے پھر سے کھانا نہیں کھایا۔ میں اپنا کھانا اپنے کمرے میں لے آئی اور کھانا چھپا دیا۔ معمول کے مطابق بھابھی میری کمرے میں آئی اور پھر سے مجھے دیکھ کر تسلی کی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر وہی چادر اوڑھ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی اور کل کی طرح بھابھی پھر فجر کے بعد ہی گھر لوٹی تھی۔ میں نے 1 ہفتے تک رات کی روٹی نہیں کھائی اور بھابھی کی جاسوسی کر رہی تھی۔ 1 ہفتے میں میری بھابھی ہر رات پڑوسن کے گھر چلی جاتی اور صبح فجر کے وقت ہی واپس آتی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی سے کراہت محسوس ہونے لگی۔ مجھے ابا پر بڑا ترس آ رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے غریبی میں میری بھابھی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن میری بھابھی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں ابھی کی ابھی ان کی اصلیت ابو کے سامنے کھول کر رکھ دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے میں اس بات کی تصدیق کر لوں کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ ہے، اس کے بعد ابو کو سب بتاؤں گی۔ میں بھابھی کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ بھابھی صبح گھر کے کام کاج کرتی، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کریم لگا کر بیٹھ جاتی، ابو کو نہ چائے دیتی نہ کھانے کا پوچھتی اور چادر لے کر پڑوسی کے گھر چلی جاتی۔ میں ابا کے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی تھی، تب تک بھابھی آ جاتی اور تازہ روٹی بنا کر ہم سب کو دے دیتی۔ پھر رات کو معمول وہی ہوتا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کسی دن خود جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر بھابھی کو سونے کی کنگن اور پیسے دیتا کون ہے۔ میں نے بھابھی کے ساتھ انہی کا طریقہ آزمانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں نے بھابھی کو چائے بنا کر دی اور اس میں وہی پاؤڈر مکس کر دیا۔ بھابھی چائے پیتے ہی سو گئی۔ جب شام کو ابا گھر واپس آئے تو ان کو کھانا دینے کے بعد میں نے جلدی
जल्दी से एक बर्तन में बिरयानी डाली। मैंने भाभी की चादर ओढ़ ली। मेरा कद काट भी भाभी जितना ही था। मैं सीधा पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ एक काम करने वाली लड़की सफाई कर रही थी। उसने कहा, इस मेज पर रख दो, अभी साहब घर नहीं है, तुम रात को आना और तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी में कभी दोबारा मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। मुझे जो बात समझ में आई थी शायद मैं खुद भी ना समझ पाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी की कोई भी बात मेरे सामने आए, लेकिन फिर भी मुझे राज जानना ही था। आज रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं भाभी के पीछे ही निकल जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मेरी भाभी वहां जाकर करती क्या है और कौन सा शख्स उन्हें इनाम देता है। मैं घर लौट कर आई तो अब्बा बड़े परेशान से नजर आए और बोले, बेटा आज तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस टाइम कभी नहीं सोती। मैं घबरा गई। मैंने कहा, अब्बा कुछ लोगों को हर वक्त सोना ही चाहिए, जब तक ऐसे लोग सोते रहेंगे दूसरे उनके शर से महफूज रहेंगे। अब्बा ने मुझसे कहा, बेटा कोई बात हुई है? मैं उनको क्या बताती, बात कहाँ से शुरू करती? मैंने कहा, नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब्बा खामोश हो गए थे। मैंने भाभी की चाय में बहुत कम नींद की दवा मिलाई थी, इसलिए 3-4 घंटे के बाद ही वो उठ गई। भाभी की जब आँख खुली तो बड़ी हैरत ज़दा होकर बोली, ना जाने आज मेरी आँख कैसे लग गई, मैं तो कभी इस वक्त नहीं सोई। ना जाने मुझे क्या हो गया था। जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया, उनको सबसे पहले बिरयानी की फिक्र हुई। अब्बा बोले, फिक्र ना करो, आज मेरी बेटी पड़ोसन को बिरयानी पकड़ा आई है। भाभी ये बात सुनकर चौंक गई। मैंने नोट किया कि मेरी भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। भाभी जल्दी से मेरा बाजू पकड़कर मुझे खींचती हुई कमरे में लाई और बोली, तुम क्यों गई थी वहाँ? मैंने बड़े आराम से कहा, भाभी आप भी तो हर रोज जाती हैं ना और इनाम लेकर आती हैं, आज मैं चली गई। भाभी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, बदबख्त क्यों गई थी, सच सच बता दो, किसको बिरयानी पकड़ा कर आई हो? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी को शक हो और वो मुहतात हो जाए, क्योंकि आज भी उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। इसलिए मैं बोली, भाभी एक काम वाली औरत वो काम कर रही थी, उसने मुझसे बिरयानी ले ली और कहा कि इनाम कल आकर ले जाना। भाभी की सांस में सांस आई। वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं कल इनाम ले आऊंगी और तुम्हें भी दे दूंगी। फिर भाभी कमरे से निकली और खाना बनाने लगी। हर रोज की तरह उन्होंने आज भी खाने में नींद की दवा मिला दी। उन्हें ऐसा करते मैंने खिड़की से देखा था। मुझे ना जाने क्या हुआ था। मैंने सोचा कि बाज लोगों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन मैंने आज फिर खाना नहीं खाया था और बहाना बना गई। आधे घंटे बाद मेरी भाभी कमरे में आई और मुझे चेक किया। मैं सो रही थी। मैं भी सोने का नाटक कर रही थी। दरवाजा खोलकर पड़ोसन के घर में दाखिल हुई। मैं दरवाजे पर थी, उनका पीछा कर रही थी। मैंने एक चादर सर पर ले रखी थी। छुपकर उनके पीछे चली गई। मेरी खुशकिस्मती के बाहर का दरवाजा खुला था। मैं छुप के अंदर दाखिल हुई और बहुत खामोशी से दबे कदमों से कमरे में दाखिल हो गई। एक कमरे में जब मैं दाखिल हुई तो मुझे मेरी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं दिन रात आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं हैरान हो गई थी कि भाभी किसको दिलासा दे रही हैं। मैं दरवाजे के साथ ही लगे आगे बढ़ी। मेरी ठोकर सामने पड़ी टेबल को लगी। भाभी हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं खड़ी थी। भाभी हैरत से मुझे देख रही थी। वो बोली, तुम रात की इस पहर यहाँ क्या करने आई हो? मैं खामोश खड़ी थी। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए एक कमजोर और लागर मर्द को देखा। मेरी आंखों में लिखा सवाल पढ़कर भाभी ने भी उस मर्द को देखा और बोला, अच्छा तुम मुझ पर शक करती हुई यहाँ पर आ गई हो, आओ मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। मैं आगे बढ़ी तो भाभी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, मुजाहिर देखो तुम्हारी बहन आई है। भाई मुझे देख रहा था। मैंने कहा, भाई का तो सालों पहले इंतकाल हो चुका है। भाभी की आंखें भीग गई। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भाई था। मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। मेरा भाई इतने सालों बाद मुझे मिला था। भाई की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते थे। मैंने भाभी से फिर पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? भाभी कहने लगी, मैं भी यही समझती थी कि मुजाहिर का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो हमारे पड़ोस में जब आया तो मैंने घर की छत से उनको देख लिया और उनके घर चली गई। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि कैसे उसके आवारा दोस्तों ने उसको एक चोरी में फंसाया और सब फरार हो गए, लेकिन मुजाहिर को पुलिस पकड़ कर ले गई। काफी दिन जेल में रहने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया और चोरी करने वाले सब पकड़े गए। उन लोगों ने जो चोरी की सबके हिस्से में 50 लाख आया हुआ था। मुजाहिर ने पुलिस के साथ मिलकर सब पैसा तलाश करवा दिया। सारे पैसे मिल गए तो पुलिस ने इसको इनाम के तौर पर 50 लाख दिए। भाई ने बताया कि तुम्हारी भाभी के पेट में मेरा बच्चा है और किसी का नहीं। तुम्हारी भाभी को मैं ही नए कपड़े लेकर देता हूँ और सोने की कंगन।
میں نے ہی بنوا کر دیے ہیں۔ میں نے تمہاری بھابھی کو روکا تھا کہ گھر میں میرے بارے میں کسی کو مت بتانا کہ میں زندہ ہوں اور مجھ سے ملنے آتی رہو، کیونکہ ابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ابا کا بہت دل دکھایا ہے، ان کے خوابوں کو پورا نہیں کیا، اب ان کے سامنے میری جانے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر میں اور بھابھی بھائی کو گھر لے کر گئے۔ شام کو ابا آئے تو بھائی کو زندہ دیکھ کر ایک دم سے کھل اٹھے۔ پھر بھائی کو ابا نے گلے لگایا۔ بھائی نے ابا سے بہت معافیاں مانگی اور بھائی نے جو پیسے بچائے تھے اس کا کاروبار ڈال دیا اور ابا کو گھر بٹھا دیا کہ اب آپ کا بیٹا آپ سب کو کما کر کھلائے گا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی کا کاروبار ٹھیک سے چل پڑا اور ہم سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اگلی کہانی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرا نام مریم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 27 سال تھی اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ میرے 2 بچے تھے۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا تھا، لیکن 27 سال کی عمر میں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا اور میں کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی۔ اسکول سے جو تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ سے مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں ہمارا کوئی مددگار نہیں تھا۔ میرا بڑا بھائی کچھ مہینے تک ہمارا خرچہ اٹھاتا رہا، لیکن پھر بھابھی کی باتوں میں آ کر اس نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرا بڑا بیٹا بیمار ہونے لگا جو 6 سال کا تھا۔ میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی میں نے بیٹے کے علاج پر خرچ کر دی، لیکن پھر بھی سرکاری ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چیک کروائیں۔ میں نے بڑے بھائی سے چند پیسوں کی مدد مانگی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر بھائی نے فون بند کر دیا تھا اور میں اس کے سخت الفاظ سن کر رونے لگ پڑی تھی۔ خیر میں بیٹے کو پرائیویٹ ہسپتال لے گئی جہاں ڈاکٹر نے 2 دن کی میڈیسن 4000 کی تھی اور میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے ختم ہو چکے تھے۔ اب میں گھر میں اداس بیٹھی ہوئی تھی، کیا کرتی کوئی راستہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس پر ایسا وقت آیا ہو وہی اس قیامت کو سمجھ سکتا ہے۔ میڈیسن ختم ہوئی تو بیٹا دوبارہ درد سے رونے لگ پڑا۔ میں کیا کرتی، اب علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رات کو لڑکیاں بازار میں جاتی ہیں اور جسم بیچ کر پیسے کماتی ہیں۔ میں حافظ قرآن بھی تھی، اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ میری مدد فرما، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں مجبوری میں ایسا قدم اٹھا رہی ہوں۔ اسکول والوں نے بھی یہ کہہ کر نکال دیا ہے کہ اب آپ بہت چھٹیاں کرتی ہو۔ میں نے اسکول کے پرنسپل کو بتایا بھی تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کی مجبوری کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن کسی کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کسی ایسی مجبور عورت کی مدد یا تو اس کے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کرتے ہیں یا پھر چند پیسے دے کر، اور وہ بھی تصویر بنا کر فیس بک پر ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت شہرت مل سکے۔ خیر میں نے پردہ کیا اور بازار کی طرف نکل پڑی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور بچے سو رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل خوفزدہ تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں بازار میں کھڑی ہو گئی جہاں بہت سی لڑکیاں دھندے کے لیے کھڑی تھی۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا، چلو گی میرے ساتھ؟ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ 40 سال کا آدمی تھا۔ میں نے پیسے پوچھے تو اس نے 4000 دینے کا کہا۔ یہ آفر سن کر میں اس کے ساتھ جانے لگی لیکن پھر رک گئی اور بولی، مجھے نہیں جانا۔ اتنے میں ایک لڑکا جس کی عمر 30 سال تھی وہ موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا، اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ رک گیا۔ میں اس آدمی سے کہنے لگی، بھائی صاحب میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اللہ کے واسطے 10,000 دے دیں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، او بیبی ساتھ چلنا ہے تو بول ورنہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ وہ لڑکا سب دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس آدمی کے ساتھ نہ گئی تو وہ کسی دوسری لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، اے اللہ مجھے موت دے دو۔ وہ لڑکا موٹر سائیکل سے اتر کر میری طرف بڑھا اور آہستہ سے آواز دی، مریم۔ اپنا نام سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ یہ مجھے کس نے آواز دی ہے؟ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ارشد تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ارشد آگے بڑھا اور میرے سر پر دوپٹہ دیا اور کہنے لگا، مریم میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھو۔ میں خاموش تھی۔ ارشد کوئی اور نہیں تھا، اسکول کا پرنسپل تھا جس اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور کہا، مریم میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں آپ کا ہر درد جان گیا ہوں، آنسو صاف کرو۔ میں نے ارشد کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، سر اللہ گواہ ہے میں غلط نہیں ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، سر کسی کو کچھ مت بتانا کیونکہ سب مجھے طوائف سمجھیں گے۔ ارشد مسکرایا اور بولا، مریم گھر چلو۔ اس نے مجھے 10,000 دیے اور کہا، میں کل تم سے ملنے آؤں گا، پریشان مت ہونا۔
میں ساری رات سو نہ سکی۔ سر میری کتنی عزت کرتے تھے، اب وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ دوسرے دن ارشد میرے گھر آیا جب میں بچوں کے لیے اداس بیٹھی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارشد تھے۔ سر اب آپ؟ وہ مسکرائے اور بولے، مریم تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نظریں جھکا کر بولی، جی سر کہیں، کیا بات ہے؟ سر ارشد آہستہ سے بولے، مریم اگر میں کہوں مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے تو کیا تم انکار تو نہیں کرو گی؟ میں سر کے الفاظ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں خاموش رہی اور بچوں کی جانب دیکھنے لگی۔ سر مسکرائے اور بولے، آپ کے بچے میرے بچے ہوں گے، آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوگا اور ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا۔ میں آہستہ سی بولی، سر آپ بعد میں بدل جائیں گے۔ ارشد پیار سے بولا، مریم یقین کر کے دیکھو نہیں بدلوں گا۔ میں حیران تھی، کون بھلا کسی کے بچے کو پالتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ خیر میں نے ہاں کر دی اور ارشد سے میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت اس نے اپنا گھر اور اسکول سب کچھ میرے نام کر دیا اور ہاتھ تھام کر کہا، مریم اتنی خوبصورت اور قرآن پاک کی حافظہ کو میں بکنے والی عورت نہیں بننے دے سکتا تھا۔ یہ میری ہمدردی نہیں بلکہ اچھا مرد ہونے کی علامت ہے۔ اب سے میں آپ کا لباس اور آپ میرا لباس، آج سے آپ میری ہم سفر ہو اور میں آپ کا محافظ۔ ارشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ میرا اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی طاقت سے زیادہ درد نہیں دیتا۔ ہاں آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، اپنے بندے کو بے بس کر کے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کون بھٹک جاتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے۔ وقت گزرنے لگا، شادی کو ابھی 5 مہینے گزرے تھے کہ ارشد نے کہا کہ مریم آپ شادی سے پہلے CSS کا امتحان دینا چاہتی تھی لیکن حالات کی وجہ سے نہیں دے سکی۔ میں چاہتا ہوں آپ CSS کا امتحان دیں۔ میں آہستہ سی بولی، ارشد مجھ سے اب پڑھا نہیں جائے گا۔ ارشد نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، میری جان میں ساتھ ہونا۔ ارشد کی ضد میں نے CSS کا امتحان دیا اور رزلٹ کا انتظار تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ارشد گھر آئے تو بہت خوش تھے، زور زور سے آواز دینے لگے، مریم کہاں ہو تم؟ میں جلدی سے کچن سے باہر آئی اور بولی، ارشد کیا ہوا؟ ارشد نے مجھے باہوں میں اٹھا لیا اور بتانے لگے، مریم آپ نے CSS کا امتحان دیا تھا نا، آپ پاس ہو گئی ہیں۔ میں اب ڈپٹی کمشنر بن گئی تھی۔ میں پیار سے ارشد کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ ارشد نے میرے آنسو صاف کیے، اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں ارشد کا ہاتھ چوم کر بولی، آپ نہ ہوتے تو شاید مریم آج مر گئی ہوتی۔ ارشد نے میرے ہاتھ پر بوسہ کیا، مریم ہم سفر کا مطلب ہر حال میں ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ عطا کیا ہے جو آپ کے لیے بہت بہتر تھا، اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو میرے شوہر جیسا شوہر عطا کرے۔